بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ نومیر کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے چہارم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال، عمل فعل معروف کند بشرط کے اعتماد کردہ باشد، بر لفظ کے پیش ازو باشد و آ لفظ مبتدا باشد در لازم، چون زید قائم ابوہ و در متعدی، چون زید ضارب ابوہ عمرا یا موصوف، چون مررت برجل ضارب ابوہ بکرا یا موصول، چون جاءنی القائم ابوہ و جاءنی الضارب ابوہ عمرا یا ذو الحال، چون جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا یا حمزہ استفہام، چون اضارب زید عمرا یا حرف نفی، چون ما قائم زید، ہما عمل کے قام و ضرب می کرد قائم و ضارب می کند۔ آج کا جو سبق ہے اسماء عاملہ کی 3 قسم مکمل ہو چکی ہے۔ آج اسم عامل کی 4تھی قسم سے شروع کرنا ہے۔ اسم عامل کی 4تھی قسم اسم فاعل ہے۔ آج چہارم اسم فاعل بمعنی حال یا استقبال، اسم فاعل حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ عمل فعل معروف کند فعل معروف کا عمل کرتا ہے، بشرط کے اعتماد کردہ باشد، اس شرط پر کہ اعتماد کیا ہو، بر لفظ کے اس لفظ پر پیش ازو باشد جو اس سے پہلے ہو۔ یعنی 4تھی قسم جو اسم عامل کی ہے وہ اسم فاعل ہے، وہ اسم فاعل ہے، یعنی آج اسم فاعل ہی عمل کرے گا، آج اسم فاعل ہی عمل کرے گا۔ یہاں پر جو ہے 4تھی قسم اسم فاعل ہے، یعنی اس کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، اس کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، یا تو وہ حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو۔ یعنی اس میں فاعل کو اسم عامل ہونے کے لیے یہاں پر 2 شرطیں ہیں، یا تو وہ حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو۔ اور 6 چیزوں پر جو اس سے پہلے ہو اس پر ان کا بھروسہ ہو۔ 6 چیزیں ہوں گی اور ان 6 چیزیں ہوں گی جو اس سے پہلی ہوں گی، اور ان 6 چیزوں پر اس اسم عامل کا بھروسہ ہو، اور 6 چیزوں کا پہلے ہونا، اس سے پہلے ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی آج جو اسم فاعل ہے اس کے عمل کے لیے 2 شرطیں ہیں، یا تو حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو۔ اور یہ فعل معروف ہی کی طرح عمل کرے گا، یعنی فعل معروف کا جو کام ہوتا ہے وہی اس میں فاعل عمل کرے گا۔ اور 6 چیزیں ہوں گی جو 6 چیزیں اس میں فاعل سے پہلی ہوں گی، اور پہلے ہونا بھی ضروری ہے، پہلے ہونا بھی ضروری ہے، اور ان 6 چیزوں پر اس کا بھروسہ ہوگا، اس کا بھروسہ ہوگا۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ مبتدا ہے، موصوف ہے، موصول ہے، ذو الحال ہے، حمزہ استفہام ہے، حرف نفی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 6 چیزیں سنیں۔ 4تھی قسم اسم فاعل، 4تھی قسم اسم عامل کی اسم فاعل ہے،
بمعنی حال یا استقبال، یعنی حال یا استقبال کے معنی میں ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی چوتھی قسم اس میں فاعل ہے، یعنی اس کے عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، کیا؟ یا تو وہ حال کے معنی میں ہو یا استقبال کے معنی میں ہو۔ عمل معروف، عمل فعل معروف کند، یعنی فعل معروف کی طرح یہ عمل کرے گا۔ اس میں فاعل جو ہوگا فعل معروف کی طرح عمل کرے گا، فعل معروف کا جو کام ہے وہی کام آج اس میں فاعل کرے گا۔ کیوں؟ کس شرط کے ساتھ؟ بشرط آ کے اعتماد کردہ باشد، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اعتماد کیا ہو بر لفظ کے اس لفظ پر پیش ازو باشد جو اس سے پہلے ہوں، یعنی فعل معروف کی طرح یہ عمل کرے گا اس شرط پر کہ وہ بھروسہ کیے ہوا ہو ان لفظوں پر جو اس سے پہلے ہوں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ یا تو مبتدا ہو یا موصوف ہو یا موصول ہو یا ذوالحال ہو یا حرف نفی ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو ان 6 چیزوں میں یہ 6 چیزیں ان سے پہلے ہوں گی اور ان 6 چیزوں پر ان کا بھروسہ ہوگا، اور یہ 6 چیزیں ان سے یعنی اس میں فاعل سے پہلے ہوں گی، اور پہلے ہونا بھی ضروری ہے۔ پہلے اگر نہیں ہوگی یہ 6 چیزیں تو پھر جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ سے ہٹ جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ چوتھی قسم اس میں فاعل ہے اور اس کے لیے 2 چیزیں شرطیں ہیں، حال یا استقبال کے معنی میں ہوں، اور یہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ بھروسہ کیے ہوا ہے ان لفظوں پر جو اس سے پہلے ہو، اور وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ مبتدا، اور وہ لفظ مبتدا ہو، وہ لفظ مبتدا ہو در لازم، لازم میں، چون جیسے زید قائم ابو ہو، زید جس کا باپ کھڑا ہے، زید جس کا باپ کھڑا ہے، تو زید یہاں مبتدا ہے اور قائم یہاں پر کیا ہے؟ قائم یہ فاعل ہے، قائم یہ فاعل ہے، فاعل ہے، اور اس سے پہلے زید مبتدا ہے۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا نا کہ 6 چیزیں ہوں گی جو اس سے پہلے ہوں گی، تو قائم سے پہلے زید ہے، قائم سے پہلے زید ہے، اور قائم کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اب وہ یہاں پر فاعل بن رہا ہے۔ چلیے یہ مبتدا کی بحث ہو گئی، مبتدا خبر کی۔ ودر متعدی، اور متعدی میں یہ تو لازم کی بات تھی، اور متعدی میں ایک بات اور یہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر فعل لازم ہے تو فاعل بھی لازم ہوگا، اور اگر فعل متعدی ہے تو فاعل بھی متعدی ہوگا۔ اب یہاں اگر کوئی آپ سے سوال کرنے والا سوال کر بیٹھے اور یہ کہے کہ فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے، فاعل اور اسم فاعل میں کیا فرق ہے، تو آپ جواب دیں گے فاعل اور اسم فاعل میں فرق یہ ہے کہ فاعل اس ذات کو کہتے ہیں، فاعل اس ذات کو کہتے ہیں جس سے فعل صادر ہو، جس سے فعل نکلے، اور اس میں فاعل اس اسم کا نام ہے کہ جو کام کرنے والے ذات پر دلالت کرے، جیسے ضرب زید میں زید فاعل ہے، اور زید ضارب میں ضارب اسم فاعل ہے، اور ضرب ضارب میں ضارب اسم فاعل بھی ہے اور فاعل بھی۔ چلیے یہ الگ سے ایک بات تھی جو بتانا بہت ضروری تھا۔ اور متعدی میں چون جیسے زید ضارب ابوہ امرا، زید جس کا باپ امر کو مارنے والا ہے، تو زید یہ مبتدا ہے اور ضارب اسم فاعل ہے، ضارب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے جس سے پہلے زید مذکور ہے، دیکھ رہے؟ یا ہاں ضارب یہاں پر اسم فاعل ہے اور یہ عامل ہے اور اس سے پہلے زید مذکور ہے، یا موصوف ہو۔ ایک بات اور سن لیں یہاں پر، یعنی 6 چیزوں پر بھروسہ ہے۔ آج کا جو اسم فاعل ہے جو حال یا استقبال کے معنی میں ہوگا اور یہ فعل معروف کی طرح عمل کرے گا، تو 6 چیزوں پر ان کا بھروسہ ہوگا۔ موصوف، اگر موصوف پر بھروسہ ہے، اگر موصوف پر اگر اسے موصوف پر بھروسہ ہے تو وہاں صلہ بھی ضرور ہوگا، یعنی جہاں صلہ ہوگا وہاں موصول ہوگا۔ صلہ اگر واقع ہے تو اگر موصول واقع ہے تو صلہ کا واقع ہونا ضروری ہے، اگر مبتدا واقع ہے تو مبتدا کا واقع ہونا ضروری ہے، خبر کا واقع ہونا ضروری ہے،
اور اگر ذوالحال کا ذکر ہے تو حال کا بھی واقع ہونا ضروری ہے. یعنی اگر مبتدا کو بھروسہ ہے، اگر مبتدا نے بھروسہ کیا ہے خبر پر تو خبر کا ہونا ضروری ہے، اگر موصول نے بھروسہ کیا ہے صلہ پر تو صلہ کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ذوالحال نے بھروسہ کیا ہے حال پر تو حال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر مبتدا نے بھروسہ کیا خبر پر تو خبر کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ اپنے طرف سے میں یہ بات آپ کو بتا دی ہے سمجھنے کے لیے. چلیے، یا موصوف ہو، یعنی اس میں عامل کیا ہو؟ موصوف ہو یا موصوف ہو. چون جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، میں گزرا ایسے شخص پر جس کا باپ بکر کو مارنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھ رہے ہیں مررت برجل، رجل جو ہے موصوف ہے، اور ضاربن یہاں پر اس میں فاعل ہے، عامل یہ ہے، موصوف نہیں. ضاربن یہ اس میں فاعل ہے اور یہ عامل ہے. اس سے پہلے موصوف کا، ابھی آپ نے پڑھا نا کہ 6 چیزیں پہلے ہوں گی، 6 چیزیں پہلے، تو موصوف بھی پہلے ہوں گی. تو موصوف پہلے نہیں، ضارب یہاں پر اس میں فاعل ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ موصوف ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ موصوف کون ہے؟ رجل ہے، موصوف رجل ہے. یا اس سے پہلے کیا ہو؟ موصول ہو. چون جیسے جاءنی القائم ابوہ، وجاءنی الضارب ابوہ عمرا. جاءنی القائم ابوہ، میرے پاس آیا، میرے پاس وہ آیا جس کے باپ کھڑا ہے. تو دیکھ رہے یہاں پر جاءنی القائم، قائم جو ہے اس میں فاعل ہے، قائم یہاں پر فاعل ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ الف لام موصول ہے. آپ نے پہلے پڑھا ہے نا کہ 6 چیزیں ہوں گی. یہ آج کا جو اس میں فاعل ہوگا اس سے پہلے 6 چیزیں ہوگی. تو 6 چیزوں میں سے دیکھ رہے الف لام جو ہے قائم سے پہلے، الف لام قائم سے پہلے ہے، اور یہاں پر قائم جو ہے اس میں فاعل ہے، یعنی اس میں عامل ہے. جاءنی ضارب ابو عمران، میرے پاس آیا وہ جس کا باپ عمر کو مارنے والا ہے. تو ضارب یہاں پر اس میں ضارب یہاں پر اس میں فاعل ہے، یعنی اس میں عامل ہے، اور اس سے پہلے الف لام جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ الف لام موصول ہے. تو الف لام موصول ہوگا تو اس کے بعد والا جملہ جو ہے صلہ ہو گیا، صلہ ہو گیا. تو یہاں پر الضارب اس میں فاعل ہے، اور اس سے پہلے والا الف لام جو ہے یہ متعدی کی مثال ہے. جاءنی القائم ابوہ یہ لازم کی مثال ہے، اور جاءنی الضارب ابوہ عمرا یہ متعدی کی مثال ہے. تو یہاں پر ضاربوں میں الف لام جو دیکھ رہے ہیں وہ موصول ہے، اس کے بعد ضارب جو ہے یہ اس میں عامل ہے. یا ذوالحال پہلے ہوگا، جیسے دیکھ رہے ہیں جاءنی زید راکبا غلامہ فرسا، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام گھوڑے پر سوار تھا. تو اب زیدن کیا ہے؟ زیدن یہ ذوالحال ہے، زیدن یہ ذوالحال ہے. اور ابھی آپ نے پڑھا نا کہ ذوالحال کا بھی ہونا ضروری ہے. 6 چیزیں ہیں، 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 6 چیزیں پہلے ہوں گی. تو زیدن یہاں پر ذوالحال ہے، اور راکبن یہاں پر حال ہے. راکبن یہاں پر اس میں فاعل ہے، اور یہ راکبن حال ہے جس سے پہلے ذوالحال کا ذکر ہے، وہ زید ہے. دیکھ رہے ہیں؟ یا حمزہ استفہام ہو، اس سے پہلے کیا ہو؟ حمزہ استفہام ہو. جیسے اضارب زید عمرا، کیا زید عمر کو مارنے والا ہے؟ تو ضارب اس میں فاعل ہے، اور اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں آپ حمزہ استفہام ہے. چلیے، یا حرف نفی ہو، جیسے ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے. تو قائم اس میں فاعل ہے، یعنی اس میں عامل ہے. اس سے پہلے آپ ما کو دیکھ رہے ہیں جو مذکور ہے قاعدے کے مطابق. ہما عمل کے کاما و ضربہ می کر دے، وہی عمل جو کاما اور ضربہ کرتا ہے، وہی عمل جو کاما اور ضربہ کرتا تھا قائم و ضارب می کنت، قائم اور ضارب بھی کر رہا ہے. یعنی جو عمل کام یہاں پر کاما اور ضربہ کا جو کام ہے وہی کام قائم اور ضارب بھی یہاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ ترجمہ بھی یہاں پر کر سکتے ہیں. چلیے ایک بار ترجمہ کرا دیتا ہوں. چوتھی قسم اس میں فاعل جو حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور فعل معروف کی طرح عمل کرے گا، اس شرط سے کہ اس پر بھروسہ کیے ہوا ہو ان لفظوں پر جو اس سے پہلے ہوں. اور وہ لفظ یا تو مبتدا ہوگا لازم میں، جیسے زید قائم ابو ہو، زید جس کا باپ کھڑا ہے. اور متعدی کی مثال میں جیسے زید ضارب ابو عمران، زید مارنے والا ہے، زید جس کا باپ عمر کو مارنے والا ہے. یا موصوف چون جیسے مررت برجل ضارب ابوہ بکرا، میں گزرا ایسے شخص پر جس کا باپ بکر کو مارنے والا ہے، یا جس کا باپ بکر کو مار رہا ہے، ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں.
یا موصول، جیسے جاءنی القائم ابوہ، آیا میرے پاس جس کا باپ، آیا میرے پاس وہ جس کا باپ کھڑا ہے، وجاءنی الضارب ابوہ عمرن، اور آیا میرے پاس وہ جس کا باپ عمر کو مارنے والا ہے. یہ متعدی کی مثال ہے. یا ذوالحال چوں جیسے جاءنی زید راکبا غلامہ فرسن، آیا میرے پاس زید جس کا غلام، آیا میرے پاس زید اس حال میں جس کا غلام گھوڑے پر سوار تھا. یا حمزہ استفہام جیسے اضارب زید عمرن، کیا زید عمر کو مارنے والا ہے. یہ حرف نفی جیسے ما قائم زید، زید کھڑا نہیں ہے. یہاں پر قامہ اور ضربہ وہی عمل کرے گا جو قائم اور ضارب کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے.